أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ جو بیان کیا اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، وہ چھٹی کے موسم میں گھومنے کے لیے گئے، سیر و تفریح کے لیے گئے۔ تو جب وہ گھر سے چلے، جنگل کے اندر پہنچے، پہاڑی علاقے کے اندر پہنچے تو بارش شروع ہو گئی، اور جب بارش شروع ہوئی تو وہ ایک غار کے اندر چلے گئے، اور جب وہ اس غار کے اندر پہنچے تو اوپر سے ایک پتھر نیچے کو آیا اور اس غار کے منہ پہ آ کر رک گیا۔ اس طریقے سے رکا کہ غار کا منہ بند ہو گیا، اور بند ایسے ہوا کہ نہ تو کوئی اس کے اندر سے باہر آ سکتا تھا اور نہ کوئی باہر سے اندر جا سکتا تھا۔ جب ایسا معاملہ پیش آیا تو وہ تینوں جو تھے وہ گھبرا اٹھے کہ آخر ہم اس سے کس طریقے سے باہر نکلے، اپنے بیوی بچوں کے پاس کس طریقے سے پہنچے۔ تو آپس میں مشورہ ہوا، ان کے آپس میں جو بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور دعا بھی اس طریقے سے کی جائے کہ جس نے کوئی نیک عمل کیا اس کو اعتبار ہو کہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، تو اس کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے اور ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جائیں۔ تو ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ الگ بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو مجھ کو جانتا ہے کہ میں چرواہا ہوں، میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بکری کو چرانے کے لیے دور نکل گیا، اتنی دور نکل گیا کہ کافی وقت کے بعد میں گھر پہنچا، اور جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین جو ہیں وہ سو گئے ہیں، اور میرا معمول تھا کہ جب تک میں اپنے والدین کو دودھ نہ پلا دیتا تو میں خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو نہ پلاتا، ان کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا۔ تو میں دودھ لے کر پیالے کے اندر والدین کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو اٹھایا نہیں، لیکن میرے بیوی بچے آتے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے آتے اور کہتے کہ ابا بھوک لگ رہی ہے، لیکن میں نے ان کو نہ پلایا اس وجہ سے کہ پہلے میرے والدین پئیں گے، بعد میں میرے بیوی بچے پئیں گے، اور وہ اسی طریقے سے سوتے رہے۔ وہ صبح اٹھے تو صبح ان کو پلایا، اور پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیرے یہاں مقبول ہے تو یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے بیوی بچوں میں جا کر مل جائے۔ تو جب یہ واسطہ دے کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اور تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا جس سے کچھ باہر کا دیکھنے لگا۔ اصل بات جو بتلانی ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو ایسا بنایا ہے، اگر انسان چاہے ان کی خدمت کر کے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو جو بنایا ہے ایسا بنایا ہے کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے اوپر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو اپنا خون تک پلا دیتے ہیں۔ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا، باپ کو ایسا بنایا کہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے،
نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ماں جو ہے اپنے بچے کو خون تک پلا دیتی ہے۔ ایک کافی وقت پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ ایک جگہ یہ کہ طوفان آیا، اس کے اندر بلڈنگیں گری، اور اس بلڈنگ جو گری اس کے اندر جو ہے ایک معاملہ پیش آیا کہ جب اس کو کھودا گیا، اس کو نکالا گیا، تو دیکھا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی سینے کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور جب سینے کے اوپر پڑا ہوا ہے، ان کے اندر رمق باقی تھی، سانس باقی تھا، اس ماں کو اور اس کے بچے کو یہ کہ اس کو لے جایا گیا، ڈاکٹروں کے پاس اس کو لے جایا گیا، ہاسپٹل کے اندر لے جایا گیا، تو ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس کے پورے جسم کے اوپر کوئی نشان نہیں، صرف نشان جو ہے اس کی انگلیوں کے اوپر ہے، اس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ تو ڈاکٹر نے معلوم کیا آپ کے جسم کے اوپر کوئی بھی خراش نہیں ہے، لیکن آپ کی انگلیاں کٹی ہوئی، معاملہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا، آپ کس طریقے سے بچے؟ اس نے بتلایا اصل بات یہ ہے کہ جب وہ بلڈنگ گری جس کے اندر میں تھی، تو وہ اس طریقے سے گری کہ دیوار کے اوپر اس کی چھت گری، جس وجہ سے میں بھی اور میرا بچہ بچ گیا، اور ہم اس کے اندر رہ گئے، نہ اندر سے باہر کا کچھ نظر آتا، نہ باہر کا یہ اندر کی طرف دکھائی دیتا۔ تو میرا بچہ تھا، یہ رویا، میں نے اس کو دودھ پلایا، اور جب دودھ پلایا 2 دن ہو گئے، دودھ ختم ہو گیا، میرے بچے نے رونا شروع کیا، تو مجھ کو اس کا رونا نہ دیکھا گیا، میں نے اپنے انگلی کاٹی، اس کے کاٹنے کے بعد میں اپنے بچے کے منہ میں دے دی، وہ میرا خون پیتا تو چپ ہو جاتا، پھر اسی طریقے سے دوسری انگلی کاٹی، تیسری کاٹی، میں نے حتیٰ کہ پورے ہاتھوں کی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، کاٹنے کے بعد میں نے اپنا خون اپنے بچے کو پلایا، اس کے بعد مجھ کو پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی، میرا بچہ بھی بے ہوش ہو گیا، یہ معاملہ آیا۔ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اپنے بچوں کو خون تک پلا دیتی ہے۔ وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے نے جا کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے میری بغیر اجازت کے میرے مال کو خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے معلوم نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو سمجھائیے، آپ اس سے کہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان کے والد صاحب کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو معلوم کیا کہ کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی ہے کہ میرا باپ جو ہے میری بغیر اجازت کے میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور انہوں نے دل کے اندر کچھ اشعار گنگنائے، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ بڑے اپنی زبان پر بڑے ماہر تھے، وہ اسی طریقے سے اشعار بنا لیتے تھے، اور اس طریقے سے اشعار گنگنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے آپ وہ فیصلہ کر دیجئے، لیکن سب سے پہلے جو ان کے باپ نے اپنے دل کے اندر کچھ اشعار گنگنائے ہیں پہلے ان کو سن لیجئے، بعد میں جو ہے آپ جو ہے فیصلہ کر دیجئے۔ وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا کہ آپ نے جو دل کے اندر اشعار گنگنائے آپ ان کو بیان کیجئے، آپ ان کو سنائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو وہ میری زبان پر بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل السلام کے ذریعے سے مجھ کو بتلا دیا گیا۔ وہ اشعار جو انہوں نے گنگنائے وہ اشعار کچھ اس طریقے سے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا ہم اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے، یہ بھوکا ہوتا ہمیں اس کے کھانے کا انتظام کرتے، یہ بیمار ہو جاتا تو ہم پریشان ہو
جاتے، یہ روتا، ہم پوری رات اس کے ساتھ گزار دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جوان ہوا ہے، ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں، میں اس کے مال میں سے خرچ کر لیتا ہوں کیونکہ میں کما نہیں سکتا، میں اس طریقے سے محنت مزدوری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اگر آپ کے پاس شکایت کر دی، اس نے تو پڑوسیوں کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس طریقے سے پڑوسی بھی نہیں کرتا، آج میرے بیٹے نے اس طریقے سے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد اگر بچہ باپ کے مال میں سے خرچ کرے گا تو اجازت لینی ہوگی، لیکن باپ جب اپنے بچوں کے مال میں سے خرچ کرے گا تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اور اگر ہم ان کی ناقدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہم کو اس کی سزا دے گا، کل قیامت کے دن بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو دکھ پہنچایا، ان کے اولاد نے ان کو دکھ پہنچایا۔ دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، ان کو آخرت کے اندر سزا ملنی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں دنیا کے اندر بھی سزا ملنی ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا ملنی ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی ناقدری کرنا۔ جو حضرات اپنے ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کی اولاد بھی ان کی ناقدری کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہرحال دوسرے شخص نے جو دعا کی وہ دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنی چچا کی لڑکی کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اور فریفتہ اتنا ہوا کہ میں اس سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو اس نے کچھ شرط لگائی، کچھ دینار لگائے، کچھ مال لگایا کہ اتنا مال اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئیے اور پھر آپ میرے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کر لیجئے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے محنت مزدوری کی، میں نے اتنی رقم اکٹھا کی، اور رقم اکٹھا کرنے کے بعد میں اس کے پاس پہنچا تاکہ میں اپنی خواہشات کو پورا کروں۔ تو جب میں اس کے پاس پہنچا میں نے اس کو مال و دولت اس کے پاس رکھ دیا۔ تو جب میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں اس طریقے کا کام نہیں کر سکتی۔ یا اللہ تو جانتا ہے تیرا ڈر میرے دل کے اندر اتنا آیا کہ وہ رقم بھی میں نے اسی کے پاس چھوڑ دی اور میں ہٹ گیا، اور میں اس سے الگ ہو کر اللہ میں نے وہ گناہ نہیں کیا، میں ہٹ گیا۔ یا اللہ اگر تیرے یہاں وہ مقبول ہے، یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جا ملیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور تھوڑا سا پتھر اور ہٹ گیا، لیکن اتنا نہ ہٹ سکا کہ اس سے باہر نکلا جا سکے۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ آج نوجوان طبقہ یہ ہے کہ غلط کاموں کے اندر ملوث ہو چکا ہے، اس قدر ہو چکا ہے کہ وہ نہ ماں کی تمیز کرتا ہے، نہ بہن کی تمیز کرتا ہے، اور نہ کسی کی تمیز کرتا ہے، اصل اپنی خواہشات کے اندر لگا ہوا ہے، اس قدر لگا ہوا ہے۔ یہ آتا ہے کتابوں کے اندر جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ایمان جو ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکا رہتا ہے۔ جب تک اس غلط کام کے اندر ملوث رہتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکلا ہوا آتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ذرا سوچو، اگر اس حال میں موت آ جائے تو ایمان دل سے نکلا ہوا ہے، یہ کہ کافر ہو کر دنیا سے جائیں گے، غیر مسلم ہو کر جائیں گے، دل کے اندر ایمان نہیں رہے گا۔ تو اس طریقے سے جب ایمان دل کے اندر نہیں رہے گا، دنیا سے جائیں گے تو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، پوری زندگی جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ یہ ایمان ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اور بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ پاک مرد جو ہے پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مرد کے لیے ہے۔ اگر
اگر اللہ نہ کرے کسی نے کوئی غلط کام کیا تو ان کے ساتھ جو رشتہ ہوگا اللہ رحم کرے کہ وہ بھی آپ کو ایسے ہی آپ کے ساتھ آپ کے پاس آئے گی کہ اس نے بھی غلط کام کیا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر بھائی زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کی سزا یا تو اس کی بیوی بھگتے گی، یا اس کی ماں بھگتے گی، یا اس کی بہن بھگتے گی، یا اس کی بیٹی بھگتے گی۔ یہ ایسا جرم ہے، یہ ایسا قرض ہے، یہ ادا کرنا ہی ہوگا۔ وہ الگ بات ہے اللہ سے دعا استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، لیکن یہ قرض ایسا ہے، یہ کوئی نہ کوئی گھر سے اس کو بھگتے گا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اس کو آزمانے کے لیے اپنی بچی کو محل سے باہر بھیجا اس لیے کہ تاکہ آزمایا جائے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ میں نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، یا یہ ویسے ہی بات ہے جو بھی کچھ معاملہ تھا۔ تو جب اس بچی کو محل سے باہر بھیجنے کے بعد اس کے پیچھے ایک قاصد کو لگایا، ایک نگراں کو لگایا، تاکہ دیکھے یہ میری بچی کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے۔ تو بہرحال اس کے پیچھے جاتا ہے، تو جانے کے بعد راستے سے جب گزرے تو ایک جگہ سے ایک بچی گزری، تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس شخص نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ محل کے اندر آئی تو معلوم کیا گیا، تو بادشاہ کو اس نے بتلایا کہ آپ کی بچی کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کام نہیں کیا، نہ آپ کی بچی نے کیا، لیکن صرف ایک معاملہ پیش آیا۔ معاملہ پیش جو آیا وہ یہ آیا کہ ایک شخص آیا، اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بادشاہ جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا کہ جوانی کے عالم تھا، میں نے بھی اسی طریقے سے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی بدولت آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بچی کا ہاتھ پکڑایا ہے۔ یہ تو ایسا قرض ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک گھر کے اندر اس طریقے کا گھر کہ نیچے سے کشادہ بڑا ہے، اوپر سے چھوٹا ہے، اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے، تنور کی طرح ہے، اور جب اس کے اندر آگ تیز ہوتی ہے تو جو زناکار مرد ہیں، زناکار عورتیں ہیں، وہ ننگے جو ہیں اس کے اندر ہے، تو جب آگ تیز ہوتی ہے وہ اوپر کو آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹے منہ سے باہر نکلیں گے لیکن اس سے نہیں نکل پاتے، اور پھر جب آگ کم ہوتی ہے تو وہ نیچے کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، کیا جبرائیل یہ تو بتلائیے کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار ہیں، جو زنا کیا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ تو ہم کو چاہیے اس گناہ سے بچے، پرہیز کرے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کرنا الگ بات، لیکن زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب قریب بھی نہیں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، زنا کاری سے، غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور تیسرا جو شخص تھا اس نے جو واسطہ دے کر دعا کی، وہ دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک مزدور آیا، اس نے میرے گھر مزدوری کی، میں نے اس کی کچھ رقم متعین کی، کچھ دھان متعین کیا، اور جب شام کے وقت اس کے مزدوری لینے کا وقت آیا تو اس نے مزدوری کو نہ لیا بلکہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یا اللہ وہ دھان تھا، میں نے اس کو بویا، میں اس کو بوتا رہا، اس سے اتنا مال و دولت اکٹھا ہو گیا، اتنا مال و دولت اکٹھا ہو گیا کہ وہ ایک مرتبہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مجھے مزدوری دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ گائے بھینسیں اور جو مال و دولت ہے
یہ سب کچھ تیرا ہے، تو اس کو لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، میری مزدوری دے۔ اس نے کہا کہ اللہ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، یا اللہ وہ لے کر چلا گیا، یا اللہ اگر تو جانتا ہے یہ کام میں نے تیرے لیے کیا، اس کا حق ادا کر دیا، تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جائیں، ان سے جان لیں۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے دعا کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، تو پتھر ہٹ گیا۔ یہاں بتلانا مقصود یہ ہے، آج ہم دوسروں کے مال کو ضبط کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آج مضبوط ہے، کمزوروں پر ظلم ستم کرتے ہیں، اس کے مال کو چھین لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں، ان کے کاروبار کے اوپر، گھر کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ آج اگر ہم نے دنیا کے اندر یہ اس طریقے سے کیا، دنیا کے اندر بھی سزا بھگتنی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ کتابوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے، اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین کو ہڑپ لیا، ایک بالش زمین کو ہڑپ لیا، تو کل قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر 7 زمین کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، 7 زمین کا توق بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہاں تک بھی آتا ہے اگر کسی نے 1 روپیہ کسی کا ہڑپ لیا، چھین لیا، رکھ لیا، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوگی تو 1 روپیہ کے بدلے میں 700 نمازیں دینی پڑے گی، وہ نمازیں جو اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہو، جو اللہ کے یہاں قبول ہو، 1 روپیہ کے بدلے میں وہ 700 نمازیں دینی پڑے گی۔ تو ذرا سوچو، اگر ہم کسی کا حق رکھیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہڑپیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم مال اکٹھا کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سزا ہم بھگتیں گے۔ علماء اکرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے 5 حصے بن جاتے ہیں، 5 حصے۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس کی روح ہوتی ہے، اس کو ملک الموت لے کر چلی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہوتا ہے اس کا جسم ہوتا ہے، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو کیڑے وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کا مال ہوتا ہے، اس کے مال کو اس کے ورثہ، اس کے بیوی بچے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ چوتھا حصہ جو ہوتا ہے اس کی ہڈیاں بچتی ہیں، اس کی ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اور 5واں حصہ جو ہوتا ہے اس کا یہ کہ نیکیاں ہوتی ہے، اس کی نیکیاں ہوتی ہے، اس کو اس کے حق والے لے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہم نے کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کی زمین کو چھینا، کسی کے مال کو ہڑپا، تو کل قیامت کے دن وہاں تو مال نہیں ہوگا، نیکیاں چلے گی، تو ان کا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوائیں گے، اس کا حق جو ہوگا اس کی نیکیاں ان بندوں کو دلوا دیں گے۔ آگے آتا ہے اگر نیکیاں ختم ہو جائے گی، جتنا حق ان کا بنتا ہے ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، تو اس طریقے سے حق دلایا جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے معلوم کیا میرے صحابہ یہ بتلائیے کہ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ غریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے، اصل غریب جو ہے وہ غریب وہ ہے جو دنیا کے اندر بہت نیکیاں کرے، حج بھی کرے، یہ کہ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، نوافل ادا کرے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیشی ہو تو اس کے پاس کوئی نیکیاں نہ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جن کا حق انہوں نے دنیا کے اندر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکیاں ان کو دلا دیں گے، تو وہ اصل غریب ہے۔ تو ہم کو چاہیے دنیا کے اندر رہے، پیار و محبت سے رہے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے، یہ کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرے، کسی کے مال کے اوپر ہم قابض نہ ہو، کسی کے مال کو نہ ہڑپے، کسی کی زمین و جائیداد کو نہ ہڑپے، اگر ہم سے کوئی کمزور ہے اس کے اوپر ظلم ستم نہ کرے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بھگتنی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اور اگر ہم حرام مال استعمال کریں گے تو ہماری جو اولادیں ہیں جن کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں یہ ہماری فرما بردار نہ ہوگی، بلکہ یہ حرام خوری کرے گی، زنا کاری کرے گی، یہ کہ دوسروں کے حق کو ہڑپے گی، دوسرے کے اوپر ظلم
ستم کرے گی، یہ دین سے اللہ نہ کرے دین سے الگ ہو جائے گی، یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگی، کل قیامت کے لیے بھی دن بھی عذاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، والدین کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ کہ دوسروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔